اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ رجب کو الشبن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں بندوں پر خدا کی رحمت بہائی جاتی ہے۔ الشبن کی معنی ہے بہانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں بندوں کو ایسی عظمتیں اور ثواب عطا فرماتا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ میں ثواب کی تفصیل میں جو حدیث آئی ہے ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو شیخ امام ہبۃ اللہ بن مبارک سکتی نے اپنے سند کے ساتھ آمش سے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے، اور انہوں نے عکیمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینوں کی گنتی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک رجب ہے اور اس کے بعد 3 مسلسل ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا ہے اور رمضان میری امت کا۔ پس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا یقین و اخلاص کے ساتھ، تو اللہ نے اللہ عز و جل کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے رجب کے 2 دن کے روزہ رکھے تو اس 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ ہر اجر ثواب کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جس نے 3 دن کے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس نے 4 روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور جنون اور برص کے امراض سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے 5 روزے رکھے اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ جس نے 6 دن کے روزہ رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 کے چاند کی طرح تابایا و درخشاں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے 7 روزے رکھے تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزہ رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے 9 دن کے روزہ رکھے تو وہ اپنے قبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا۔ جو 10 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے مہیا فرما دے گا۔ اور جو رجب کے 11 روزہ رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہ آئے گا، سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں۔ اور جو شخص اس ماہ کے 12 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 2 جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا۔ اور جو رجب کے 13 روزہ رکھے اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا،
اور اس سے وہ جو دل چاہے گا کھائے گا، جبکہ اور دوسرے لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ جس نے رجب کے 14 روزہ رکھے تو قیامت کے دن اللہ اسے وہ چیز عطا کرے گا جو نہ کبھی دیکھی اور نہ اس کے بارے میں آج تک کسی نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جس نے 15 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ موقف حشر میں اس امن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کر دے گا جہاں رجب کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو امن والوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں 15 دن سے زیادہ روزوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس طرح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 16 دن کا روزہ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور کلام کرنے والوں کی پہلی صف میں ہوگا، اور جس نے 17 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک آرام گاہ مقرر کر دے گا جس میں وہ آرام کرے گا، اور جس نے ماہ رجب کے 18 روزہ رکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبو میں قیام کرے گا۔ جس نے 19 روزہ رکھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل مہیا فرما دے گا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلات کے روبرو ہوگا، اور وہ ان دونوں نبیوں کو سلام نیاز پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں نبی اس کو جواب دیں گے، اور جس نے رجب کے مہینے کے 20 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا دے گا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو بخش دیا گیا، اب جس قدر تیرے عمر باقی ہے ان میں نیک عمل کر۔ اللہ اکبر۔